معتقد این فقیر است، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے. کس فقیر کا؟ مجدد صاحب کا. یعنی مجدد صاحب اپنے بارے میں لفظ فقیر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وآنچ معتقد این فقیر است آست، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے، یعنی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا در علم و اجتہاد پیش قدم است و حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا در زہد و تقوی ون کتاب پیش رو. لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا را بطول می گفتن کہ سیغہ مبالغہ است در انقطاع. اب اس کا ترجمہ، اس کو معنی جو غوث پاک نے لکھا اور جو دیگر علماء نے لکھا، کہتے ہیں کہ علم و اجتہاد کے لحاظ سے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضلیت رکھتی ہیں، مگر زہد و تقوی کے لحاظ سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت اور افضلیت رکھتی ہیں. یہ یعنی مجموعی طور پر آپ نے یہاں تذکرہ کیا. یہ موضوع اتنا نہیں، اور بھی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بدعات منی کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ایک مزید امتیازی شان ہے. لیکن اس جہت پر جو کچھ یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے لکھا اور پھر حوالہ دیا غنیہ کا، غنیہ سے مراد ہے غنیۃ الطالبین، اور اس کا اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، اصل عربی زبان میں ہے. اور پھر اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ واقعی غوث پاک کی کتاب ہے یا نہیں. یہاں مجدد صاحب نے تو مانا کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ در کتاب غنیہ و حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ، یہ تسلیم کیا. ادھر فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کو متنازع قرار دیا، اور میں نے اس سلسلہ میں جو ان سارے بزرگوں کی آراء کو دیکھا، اور پھر میں نے ایک یہ سورس درمیان میں رکھا کہ غوث پاک کی جو دیگر کتابیں ہیں، کیا کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ ہو بہو وہی غنیہ میں ہو، وہی اصول الدین میں بھی ہو، یا دیگر کتابوں میں ہو، تو یا کوئی آپس میں کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیۃ الطالبین میں تحریف کی گئی، یعنی کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس کے اندر. میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں ابھی ایک حوالہ ان دو جدا جدا کتابوں سے پیش کروں گا جو دنیا میں جدا جدا سورسز سے ہمیں ملی. ایک بات پر یہی موضوع جو چھڑا ہوا ہے، دونوں کے صرف حرف ہی نہیں ملتے، لفظ بھی ملتے ہیں، جملے بھی ملتے ہیں، سطر سطر اس موضوع پہ ملتی ہے. اور اس کتاب پر تو اختلاف نہیں، یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دیا، اس کے لحاظ سے اتھینٹک مانا جائے گا. اگرچہ غنیہ کے سارے مضمون پر ہم نہیں کہتے کہ واقعی غوث پاک کی طرف سے ہیں،
یہ جو بات حضرت مجدد صاحب نے کی، یہ تو کلیئر ہوا کہ اس وقت تک اس بات میں غنیہ میں کوئی تعریف نہیں ہوئی تھی۔ جب مجدد صاحب اپنی لائبریری سے غنیۃ الطالبین سامنے رکھ کے مکتوبات میں لکھ رہے تھے، اب غنیۃ الطالبین میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر 113 پر موضوع چل رہا ہے نحسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں حسن گمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں کوئی کوڑ ان کے بارے میں نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ وَنَعْتَقِدُ، صرف وہ جو گمان کا لفظ میں نے بولا اس سے اب اگلی بات ہے کہ صرف گمان ہی نہیں، گمان تو ہلکی سی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا گمان ہے، یقین نہیں، لیکن آگے یقین کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ غوث پاک لکھتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں انہن امہات المومنین، کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں، وَأَنَّ عائشہ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین۔ نعتقد، یعنی غوث پاک کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہیں؟ نعتقد ان عائشہ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین، کہ نساء عالمین پر ان کو افضلیت دی گئی ہے، یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَبَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِ الْمُلْحِدِينَ، اللہ نے ان کی برات پر آیات کا نزول کیا، اور زندیق لوگوں کے الزام سے رب نے ان کو بری کیا۔ فیہا بما نقرأہ ویتلی الی یوم الدین، ان آیات میں رب نے ان کی پاکی بیان کی جو قیامت تک منبر و محراب پہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ غوث پاک اپنی غنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فاطمہ بنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وعن بالہا واولادہا افضل نساء العالمین۔ وَكَذَلِكَ، مجدد صاحب نے تقدیم کا ذکر کیا کہ تقدیم دی ہے۔ تقدیم کا یہاں مطلب کیا نکلا کہ پہلے افضلیت عائشہ صدیقہ کو بیان کیا ہے، انہیں بیان کر کے کہا جیسے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء العالمین میں سے افضل ہیں، ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کیا ہیں؟ افضل نساء العالمین، یعنی دونوں ذاتوں پر غنیۃ الطالبین میں افضل نساء العالمین کا ذکر کیا غوث پاک نے، مگر پہلے ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا، اور پھر کذالک کا کہہ کر کہ جیسے ان کی افضلیت ہے نساء عالمین پر، ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت بھی ہے نساء العالمین کے اوپر۔ اور ساتھ جو لفظ لکھے رضی اللہ تعالی عنہا، وَكَذَلِكَ فاطمہ بنت نبینا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ راضی ہوا آپ سے، وَأَن بَالِهَا، آپ کے شوہر نامدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَأَوْلَادِهَا، اور اللہ راضی ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے۔ یہ سارا درمیان میں لکھ کر کا افضل نساء العالمین، کہ وہ بھی نساء عالمین میں افضل ہیں۔
یجب موالاتها و محبتها کما یجب ذالک فی حق ابیہا، کہا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موالات، آپ کی الفت، آپ کی عقیدت، اور ومحبتها، آپ کی ذات سے الفت، عقیدت، احترام، یاجب واجب ہے، اور ایسا یاجب جب آتا تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی فرض ہے محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کما ذالک فی حق ابیہا، جس طرح کہ آپ کے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے، ایسے ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی فرض ہے۔ یہ لکھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہاں ذکر کیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بھی ساتھ بیان کی اور آگے مزید تفصیلات بھی لکھیں۔ اب یہ جو مقام ہے جس کا حوالہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں دیا، اور تقدیم کے لفظ کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تقدیم دی ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیہ میں۔ ایک تو پتہ چلا کہ تقدیم کا مطلب کیا ہے ذکر کرنے میں، اور دوسرا کہ غنیہ کی جو عبارت ہے اس اصول الدین کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں۔ اصول الدین جو حضرت غوث پاک کی کتاب ہے، یہ وہ پورا باب ہے، یعنی دوسرا حوالہ یہاں ہے حسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 275 صفحہ۔ اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو دوسری طرف غنیہ سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی۔ یہاں کہتے ہیں نحسن الظن بنساء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ونعتقد انہن علیہن السلام امہات المومنین وان عائشہ علیہ السلام افضل نساء العالمین وبرأها اللہ تعالی من قول الملحدین فیہا بما یقرأ الى یوم الدین وکذالک فاطمہ بنت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام وعلی بالہا واولادہا وہی افضل نساء العالمین وتجب موالاتها ومحبتها کما تجب ذالک فی حق ابیہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا۔ تو اصل جو عبارت ہے اس میں نفس مضمون میں فرق نہیں، اگرچہ یہ فرق ہے کہ وہاں لفظ رضی اللہ تعالی عنہا بولا، یہاں علیہ السلام بولا، یعنی وہ علیہ السلام کا لفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی بولا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی وہ یہاں موجود ہے، اور ترتیب وہی ہے، اور پھر وہی فاطمہ تو بدعۃ منی والی حدیث بھی، اور جس طرح یعنی وہاں غنیہ میں پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا، ایسے اصول الدین میں بھی پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ میں یہ لفظ بولے وَكَذَلِكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ سَيِّدِنَا محمد علیہ السلام وعلیہ السلام وعلی بالہا واولادہا، یہ سارا کچھ اس طرح ذکر کیا۔ بہرحال یہ بات ان تینوں کتابوں سے، جو مکتوبات شریف اور غوث پاک کی دونوں کتابیں جو ہیں، ان کے لحاظ سے جو عقیدہ ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل نساء العالمین ہیں، اور ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل نساء العالمین ہیں۔ جیسے ان تینوں نے تو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر کر کے
پھر اگلی بات کی، لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پر ابھی بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں تک جتنا آج کے اس سیمینار میں ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کچھ نعت خوان، کچھ خطیب اور کچھ نام نہاد سادات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ لفظ بول رہے ہیں جو کبھی بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ اتھارٹی سے ملے گا تو مجدد پاک سے ملے گا، وہ پکا ملے گا تو غوث پاک سے ملے گا۔ تو غوث پاک جنہیں افضل النساء العالمین کہیں، اگر ان کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کسی کو روک دیا جائے، اگر کسی خطیب کو ہٹا دیا جائے کہ تم نے رمضان میں یہ تقریر کیوں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، اور آستانہ سنیوں کا ہو، ایسا سانحہ جو ہوا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس حد تک رفض سرایت کر چکا ہے اہل سنت کے اندر۔ وہ جنہیں حبیبہ حبیب رب العالمین کہا جاتا ہے کہ سرکار حبیب ہیں اللہ کے اور عائشہ صدیقہ حبیبہ ہیں سرکار کی، اگر سیادت کسی کو اکساتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے تو غوث پاک کی سیادت سے بڑی میں آج روئے زمین کے ان سیدوں میں سے کسی کی سیادت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور جب غوث پاک ان کا نام اتنا ادب سے لے رہے ہیں اور اس انداز سے لے رہے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کو اسی عقیدہ پر برحق قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔